ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ حارث نواز صاحب، امریکی صدر کا بیان تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ جمعے تک خوشخبری مل سکتی ہے، 72 گھنٹوں تک مذاکرات سے متعلق بڑی خبر ملنے کا قوی امکان ہے۔ آپ کی رائے اس پر؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ جو 2-3 دن گزرے ہیں اس میں فیلڈ مارشل ریاض منیر نے ایرانی ایڈمنسٹریشن سے، امریکن پریزیڈنٹ سے ہر وقت ان ٹچ تھے، ان کو کنونس کیا، اور یہ 2 دن بھی ضائع نہیں کیا، بلکہ جہاں جہاں بھی ان کے آپس میں جو وہ بھی کافی حد تک ریزالو کیے ہوں گے، تاکہ جب اب بیٹھیں تو یہ اس وقت یہ ڈرافٹ فائنل ہو، اس کو اپروو کریں، اسلام ریکارڈ سائن ہو، اور دنیا میں ایک سکھ کا چین ہے کہ دنیا تباہی کے دہانے سے بچ گئی، نمبر 2 اکنامک اور انرجی کرائسس سے بچ گئی، تو بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی تھی۔ آئی تھنک یہ جو فیلڈ مارشل ریاض منیر کو جو کریڈٹ جائے گا، جو دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے، دس از دا اونلی ریزن۔ اور پاکستان کا نام کہ پاکستان ایک بہت پیس لونگ، پیس کیپنگ ملک ہے، اور ایک چھوٹے ملک نے ایک سپر پاور کا ایران کے ساتھ تصفیہ کرا دیا، جو کہ 47 سال سے مسٹرس تھا، آپس میں کانٹیکٹ نہیں تھا، وہ ایک ساتھ بچھا کے یہ حل کرا دیے۔ یہ وہ کریڈٹ ہے جو دنیا اس کو یاد رکھے، کیونکہ دنیا ایک طرح کوئی کہہ رہا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ تباہی کے دہانے پر آ گئی ہے، کوئی کہتا ہے بہت بڑا اکنامک کرائسس ہوگا جسے تو تباہی کی طرف ہوگی، انرجی کرائسس ہوں گے، دنیا کی انڈسٹریز بند ہو جائیں گی، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، لیبر بے روزگار لوگ ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزوں میں مین کریکٹر جو ہے جس نے سب کچھ بتایا وہ ہے پاکستان، اور پاکستان کے بعد فیلڈ مارشل سے یاسمین۔ بریگیڈیئر صاحب، ایران کا موقف ہے کہ ہارا ہوا فریق اپنی شرائط ہم پہ مسلط نہیں کر سکتا، ریزیلینس دکھائی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کسی طور حل کرنے کے لیے تھوڑی بہت لچک کا مظاہرہ تو کرنا ہی چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مذاکرات سے پہلے یہ مسل فلیکسنگ ہوتی ہے، پوسٹنگ ہوتی ہے، پیسے ٹیکس ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اپنے روپ دبائیں، ان کو ڈرائیں، دھمکائیں تاکہ آپ کو کنسیشن دے سکیں، لیکن ایران کے اوپر میرا نہیں خیال اس سے کوئی اثر پڑے گا۔ انہوں نے اپنی اسٹینڈ دکھا دی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ بلاکٹ کھولیں گے تو ہم مذاکرات کریں گے، اس کے علاوہ مذاکرات نہیں کریں گے، اینڈ دے ریفیوز۔ اور آئی ایم شیور کہ فیلڈ مارشل آصم میں ان ٹچ ہوں گے دونوں ملکوں کے ساتھ، دونوں کے سربراہان کے ساتھ، اور وہ یہی کوشش ابھی بھی کر رہے ہوں گے کہ کسی طریقے سے امریکہ جو ہے وہ ایران کا جو نیول بلاکٹ ہے وہ کھول دیں، تاکہ یہ ایک بہت بڑا گڈ ول جیسچر ہوگا۔ پھر obviously ایران جو اسٹیٹ اور ہرموز کو بھی کھول دے گا، اور اس کے بعد جب بیٹھیں گے تو اچھے ماحول میں بات ہوگی، اور اس سے بہت جلدی مسائل کا حل ہوگا، اور آپس میں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ پہنچ کے یہ اکارڈ سائن ہو جائے۔ بریگیڈیئر صاحب، جب ایرانی ترجمان اسماعیل وقائی نے کہا تھا کہ ہم نہیں آ رہے مذاکرات کے لیے، تو اس وقت پاکستان نے فوراً جو ہے وہ رابطہ کیا تھا ایران سے بھی اور امریکہ سے بھی، اور اس کی جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں اس چیز کو کہ پاکستان کی جانب سے مثبت کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ ایران پریشر بلڈ کر رہا ہے، بہت حد تک کامیاب بھی رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے دونوں کو کسی طور منا لیا ہوگا کہ اب جلد اسلام آباد اکارڈ سائن ہو جائیں؟ لیکن پاکستان نے سب سے پہلے تو یہ منایا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ آپ فائنلی جنگ بندی کی تصدیق کر دیں، جو ٹائم کل ختم ہو رہا تھا رات کو صبح 4:50 سے، ان کو کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں اس جنگ بندی کو چلنے دیں، پھر آپ ایران کے بعد کوئی ایسا آفینسو ایکشن نہ کریں جس سے یہ ڈیلے مذاکرات ہو جائیں۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات پاکستان نے مان لی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئی ول ناٹ ٹیک اینی ایکشن ٹل دا ٹائم جو مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب آپ نے صرف آلریڈی خبر دیکھی کہ پاکستان میں خود کہا کہ فرائیڈے تک امید ہے کہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے، دیٹ مینس کہ اس دوران میں بھی پراپر ڈپلومیسی چل رہی ہے، ملٹری ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور پریزیڈنٹ ہمارے فیلڈ مارشل کا ایرانی لیڈر سے بھی کانٹیکٹ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ہے، وائس پریزیڈنٹ سے بھی ہے، کنٹینیوس سے چل رہا ہے، بلکہ ساری رات چلتا ہے، اس لیے کہ وہاں دن ہوتا ہے یہاں رات ہوتی ہے، تو اس میں چل رہا ہوتا ہے۔ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ فیلڈ مارشل بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کی بات مانتے بھی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ 2-3 دن جو بھی رہتے ہیں اس کے اندر ہی زیادہ تر جو ایشوز ہیں اس ریزالو ہو رہے ہیں، اور جب ڈیلیگیشن بیٹھیں گے تو تقریباً فائنل ڈرافٹ کر کے ایک قسم کا یہ اسلامی ریکارڈ سائن ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے لیے اس لیے بھی کہ پاکستان نے دنیا کو تباہی کے بہانے سے بچایا۔
यकीनन होपफुली ऐसा ही हो। ब्रिगेडियर साहब, आपको लग रहा है कि मामलात तय पा गए होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट के दिन का तयन भी कर दिया गया अमरीकी सदर की जानिब से, जैसा कि आपने कहा प्रॉपर डिप्लोमेसी भी चल रही है, पाकिस्तान कोशिशें भी कर रहा है और अगर देखा जाए अमरीका पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव भी है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प पे सबसे ज्यादा दबाव है। उनकी पब्लिक, अमेरिकन पब्लिक बहुत नाराज है। वहाँ पर रैली पे रैली पे रैली निकल रही है। अगर आप माइंड ना करें तो मैं ऐड भी कर दूंगी कि मिड टर्म इलेक्शन भी हैं और मिड ऑफ मे में चाइना का दौरा भी है। वही मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, अमेरिकन पब्लिक बहुत नाराज है और रैली पे रैली निकल रही है। सेनेट नाराज है, कांग्रेस नाराज है। मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में आ रहे हैं। चाइना का विजिट है 14 मई को। सब चीजों को देखते हैं, बार बार ये विजिट कैंसिल नहीं हो सकते। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी एक चाहिए, फायदा नहीं लगता है कि मैंने देखे 47 साल से जो ईरान से दुश्मनी थी, उसको मैंने ईरान से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, अकॉर्ड साइन कर लिया है, पीसफुल कर दी इस खत्ते को, जो इजराइल को भी थ्रेट था वो भी खत्म कर लिया है और मैं ये अकॉर्ड साइन करके वापस आया हूँ और मेरी बहुत बड़ी जीत है। ये वो इलेक्शन के स्लोगन लगाएंगे और कोशिश करेंगे इसकी वजह से वो मिड टर्म इलेक्शन में सेनेट में और कांग्रेस को दोबारा मेजॉरिटी हासिल करें और उनका 200 वोट से नोट बढ़ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे या बातचीत के हवाले से मज़बूत इशारा दे दिया है। कहा गया है कि ईरान से बातचीत से मुतालिक जुमे तक खुशखबरी मिल सकती है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ने बताया कि उन्होंने चीन के सदर से बातचीत के बाद मुज़ाकरात के हवाले से ये उम्मीद जाहिर की है। आपको ये बताएं कि पस पर्दा सफारती कोशिशें जारी हैं और किसी बड़ी पेशरफ्त ब्रेक थ्रू का इम्कान पैदा हो रहा है।